جی فاروق صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور بہت ہی مناسب جواب دیا ہے ہمارے معراج صاحب نے۔ بہت ہی اچھا اور بہت ہی مدلل جواب دیا ہے، مجھے پسند آیا یہ جواب ان کا۔ اس کو میں نے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیا ہے اس عنوان سے کہ محمد حنیف نے مومنوں کی جماعت کو مجاور بنا دیا، اور اب ان کے جو اندھے مقلدین ہیں وہ شیطان کی بندگی کر رہے ہیں۔ یہ ہے شیطان کی بندگی، جس کا سورہ یاسین کے اندر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب میدان محشر میں ان کو جہنم کی طرف دھکیلے گا، اور اس کے بعد ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ہر مشرک کو ذلیل کرنے کے لیے اور ان کو روکا جائے گا۔ پہلے حکم دیا جائے گا ان کو دھکیلو جہنم کی طرف، پھر کہا جائے گا روکو ذرا، ان سے ایک بات پوچھنی ہے، یہ کچھ کہنا ہے ان سے۔ تو ایک تو یہ کہا جائے گی کہ بتاؤ اب تمہارے کہاں گئے وہ مددگار جن کو تم کہا کرتے تھے کہ یہ ہمیں مدد کریں گے، کیوں نہیں تمہاری مدد کر رہے؟ بتاؤ اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی؟ مصیبت کے وقت کوئی کام نہیں آتا ہے۔ تو کہاں گئے وہ یا علی مدد جن کو پکارتے تھے، یا رسول مدد جن کو پکارتے تھے، یا غوث کی پکاریں کدھر گئیں؟ مشرکو بتاؤ اب کیوں تمہاری مدد نہیں کرتے ہیں؟ چکھو عذاب کے جہنم کے مزے۔ ایک تو اس انداز سے کہا جائے گا، اور پھر جس نے بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو مانا ہے، خاص کر یہ علماء اور مشائخ کو جو اپنا رب بنایا ہے، اللہ کی بات کو پیچھے کر کے اپنے مولویوں کے فتوے مانے ہیں، جس طرح یہود و نصارہ کی عوام نے کیا تھا، وہی کام اس امت مسلمہ کی جاہل عوام نے کیا ہے، اور یہی کام محمد حنیف کے مقلدین نے کیا ہے کہ اللہ کی کتاب بار بار ان کے سامنے لائی جا رہی ہے، اللہ کی کتاب کی بہترین تفسیر جو تھی وہ لائی جا رہی ہے، لیکن وہ بات ماننے کی بجائے یہ اپنے عالم کی بات کو مانتے ہیں، دیوبندیوں کی طرح۔ جس طرح دیوبندیوں نے، بریلویوں نے اپنے علماء کی بات کو مانا اور اللہ کی کتاب کو نہیں مانا۔ ان کے اعلیٰ حضرت نے یا ان کے جتنے یہ کابرین نے، انہوں نے بتایا کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، جس طرح محمود الحسن نے تشریح کی۔ اسی طرح اشرف علی تھانوی نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، تو انہوں نے مان لیا۔ اسی طریقے سے محمد حنیف نے کہا کہ یہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہے نا، یہ اصل میں اللہ ہی کو سجدہ ہے، تو وہی اللہ ہی کو سجدہ ہے، پھر اللہ ہی کو سجدہ مانو نا، پھر یوسف علیہ السلام کی طرف اس کا رخ کیوں پھیرتے ہو کہ لاہو کی ضمیر یوسف علیہ السلام کے لیے ہے، اور یہ سجدہ تعظیمی ہے، اور یہ اللہ کی مشیت ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور سب کچھ ٹیکا انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ اور جو اللہ کو سجدہ حقیقی معنوں میں اللہ ہی کو سجدہ مانتے ہیں، ان کے تو تم دشمن ہو، بے ایمان ہو۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ اللہ ہی کو سجدہ ہے یا یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہے تمہارے عقیدے کے مطابق؟ اور فتویٰ ہے تمہارے اوپر موحد عالم دین کا کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، ایمان خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں۔ اس طرح تفسیر کس نے کی ہے؟ محمد حنیف نے۔ اللہ کے بندوں کھولو اپنی آنکھیں، کتنا زبردست فتویٰ آپ کی اوپر لٹک رہا ہے، اور کتنی زبردست حجت تمہارے اوپر قائم ہوئی ہے۔ یہ ایسے نہیں اتنا زیادہ اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی آپ کا ایک ہی مسئلہ ہے، بالکل ان کے ساتھ تو ایک ہی مسئلہ ہے، کیونکہ اسی سے یہ گمراہ ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست حجت قائم کی ہے۔ بتاؤ اب جب یہ آخرت میں اس طرح پکڑے جائیں گے، ہمیشہ کی آگ کے اندر بچوں، بیوی بچوں سے جب دھکیلے جائیں گے، تو بتاؤ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا؟ حالانکہ کہیں گے ہر مشرک کے وہاں عذاب بڑا شدید ہے، یہ کہیں گے ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا۔ اس وقت یہ سارے ویڈیوز ان کو سنائے جائیں گے، ساری باتیں ان کو سنائی جائیں گی کہ اچھا بھائی مانو، یہاں بھی آگے فریب کاریاں کرتے ہو، دنیا میں بھی کرتے رہے اور یہاں بھی فریب کاریاں کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ سارے ویڈیوز آڈیوز ان کو سنائے جائیں گے، اور پھر یہ بے ایمان خود کہیں گے کہ ہاں ہم کافر تھے، اس محمد حنیف نے ہمیں مروا دیا، یا اللہ اس کو ایک دفعہ ہمارے بس میں کر دے، اس کو ہمیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے۔ لیکن وقت گزر چکا ہوگا، پاؤں کے نیچے روندو یا نہ روندو، سب کو اپنی اپنی مار پڑ رہی ہوگی، اور خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر جب غوطے لگائے جائیں گے نا، اس وقت پتہ چلے گا یہ دعوت کیا دعوت تھی جو ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر اٹھی تھی، اور کیوں اس کے لیے کہا گیا تھا کہ اللہ کے بندو جماؤ دکھاؤ، جم جاؤ، اس کے اوپر جم جانے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں،
اور یہ پھسل جانے والے، کبھی نرمی طاغوت کے معاملے میں، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی جناب کسی کو کچھ نہیں کہنا ہے، صرف جو ہے وہ نام نہیں لینا ہے، اور اس طریقے سے باتیں جس طرح یہ سہیل خان کرتا ہے، یہ سارے آپس میں ملے ہوئے مولوی، اور محمد حنیف نے ان کے کندھوں کے اوپر رکھ کے فائر کیا ایمان خالص کے اوپر، اور مجاہدوں کو مجاور بنا دیا. تو یہ معاملہ کیا ہے اس نے. یہ عذاب علیم کے مزے چکھیں گے جن کو یہ توبہ کی توفیق نہ ملی. باقی سچی توبہ جو کر لیں گے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے ہمیں بچایا ہے. اگر ہمارا مالک اور رب ہمیں نہ بچاتا ہم نہیں بچ سکتے تھے، لیکن ایسا شدید وار ہے، یہ شیطان کا شدید وار ہوا ہے اس جماعت کے اوپر محمد حنیف کے ذریعے.